پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کے کلام میں سے سیکھیں کہ ان کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو خداوند نے آپ پر عائد کی ہے۔ چائنا کی ایک کہاوت ہے کہ ایک نسل درخت لگاتی ہے اور اگلی نسل اس درخت کے سائے کو انجوائے کرتی ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، خداوند کے حضور میں بیٹھے، اس کے کلام کو سن رہے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے باپ دادا نے، جو آپ کی پچھلی نسلوں نے درخت لگائے تھے، آج آپ اس کے سائے کو کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیونکہ چرچ جانا ہے، خدا سے محبت رکھنی ہے۔ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ یہ باتیں آپ کو اپنے باپ دادا سے ملی ہیں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ آمین۔ بھائی نے جب مجھے کہا کہ ہم پیرنٹس کے تعلق سے آج خداوند کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔ آمین۔ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کے کلام میں سے سیکھیں کہ ان کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خداوند نے آپ پر عائد کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نیانے ایویں جمی جانا اور ان کی پرورش نہ کرنا، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلام ہمیں اس کے تعلق سے کیا سکھاتا ہے۔ چائنا کی ایک کہاوت ہے کہ ایک نسل درخت لگاتی ہے اور اگلی نسل اس درخت کے سائے کو انجوائے کرتی ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، خداوند کے حضور میں بیٹھے، اس کے کلام کو سن رہے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے باپ دادا نے، جو پردادا نے، جو آپ کی پچھلی نسلوں نے درخت لگائے تھے، آج آپ اس کے سائے کو کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیونکہ چرچ جانا ہے، خدا سے محبت رکھنی ہے، اس کے کلام سے محبت رکھنی ہے، خداوند کے قریب رہنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ یہ باتیں آپ کو اپنے باپ دادا سے ملی ہیں، یا اس کے باپ دادا سے، اس ماحول سے ملی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اثر ضرور ہوتا ہے آپ کے باپ دادا کا یا پردادا کا یا فیملی ویلیوز کا، جو اصول انہوں نے سیٹ کر دیے، جو باتیں انہوں نے سیٹ کر دیں، جو درخت انہوں نے لگا دیے، جو اصول آپ کو دیے کہ آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آباء و اجداد کا رنگ ضرور نظر آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے درخت لگا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا تو اس دنیا سے چلے گئے، کچھ کے ہیں ابھی، لیکن جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب ہماری باری ہے۔ اب ہم جو پیرنٹس ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کے درخت لگا رہے ہیں۔ اور اولاد میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ برکت ہے۔ اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ برکت ہے۔ اولاد خدا نے اس لیے دی تاکہ آپ اس برکت کو انجوائے کر سکیں، آپ خوش ہو سکیں، آپ مسرور ہو سکیں، آپ کی نسل آگے بڑھ سکے، ایک خدا ترس نسل آگے بڑھ سکے، آپ کو خوشی ملے۔ اور اگر اولاد آپ کو خوشی نہیں دیتی، آپ کو دکھ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو اولاد سے خوشی نہیں ملتی بلکہ دکھ ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، آنسو ملتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، اس سے پہلے کہ مزید خرابی آئے، ہمیں اس حالت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو اولاد خوشی کے لیے دی گئی وہ آپ کے غم کا سبب بنے گی۔ آمین۔ میرے ساتھ چند حوالے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا
चौथा बाब और उसकी पहली आयत। पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। किससे मिला है? खुदावंद से मिला है। गौर कीजिएगा, औलाद किसकी तरफ से मिलती है? खुदावंद की तरफ से मिलती है। फिर इस चौथे बाब की 25वीं आयत में देखें, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इवज जिसको काइन ने कत्ल किया, मुझे दूसरा फर्जंद दिया। किसने दिया? खुदा ने दिया। इसके अलावा और बहुत सारे हवाले हैं, चंद एक मैं पढ़ देता हूं, बाकी आप जरूर देख सकते हैं। रूत की किताब चौथा बाब और 13वीं आयत में लिखा है, सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावन के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नाओमी से कहा, खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो। कौन मुबारक हो? खुदावन मुबारक हो। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखें। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, सादिक का बाप निहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। फिर इमसाल 27:11 मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लें। इमसाल की किताब उसका 27वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे दाना बन और मेरे दिल को शाद कर ताकि मैं अपने मलामत करने वाले को जवाब दे सकूं। और फिर 29वें बाब की 3री आयत, इमसाल 29 उसकी 3री आयत में लिखा है, जो कोई हिकमत से उल्फत रखता है अपने बाप को खुश करता है। बताने का मकसद यह है, इन हवालों के पढ़ने का मकसद यह है, सबसे पहली बात जो हमें हमेशा याद रखनी है कि औलाद किसकी तरफ से मिलती है? खुदावंद की तरफ से मिलती है। और औलाद किस लिए मिलती है? ताकि वालिदैन क्या हो सके? खुश हो सके, खुश रह सके, बरकत पा सके, इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सके, वालिदैन की शादमानी के लिए, इस रिलेशन को इससे महजूज होने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए, खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए, एक खुदा परस्त नस्ल परवान चढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तरबियत करने के लिए औलाद इसलिए मिलती है ताकि वालिदैन क्या हो सके? खुश हो सके, खुदावंद में खुश हो सके। इसलिए खुदावंद की तरफ से औलाद मिलती है और औलाद क्या है? बरकत है। खुदावंद की तरफ से क्या है? बरकत है। लेकिन आज अगर मैं करंट माहौल की बात करूं तो औलाद बहुत जगह पर बरकत की जगह जहमत बन चुकी है, क्योंकि हमारे जो घराने हैं, हमारे जो खानदान हैं, ये ऐसी जगह बन चुके हैं जो कि तकरीबन आबनाए हुरमुज है। भाई अभी जिक्र कर रहे थे ना आबनाए हुरमुज, जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमरीका है। तो वो एक दूजे के जहाज नहीं लंघन देंगे, वो कहते ने असी नगाने ने, कहते तुसीं नगा के वहाओ, लड़ रहे हैं आपस में। इस तरह का माहौल हमारे खानदानों का बन चुका है। घर टूट फूट का शिकार है, लड़ाई है, झगड़ा है। और जिस तरह से भाई ने अभी दुआ में भी कहा कि इब्लीस ने पहला हमला किस पर किया था? फैमिली सिस्टम पर किया था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे इंसान को तोड़ना है, अगर मुझे मुआशरे को तोड़ना है, अगर मुझे एक मुआशरे को बर्बाद करना है, एक कम्युनिटी को बर्बाद करना है, तो मुझे फैमिली सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, मुझे खानदान को तोड़ना पड़ेगा, मुझे मियां बीवी के रिश्ते को खराब करना होगा, मुझे औलाद और वालिदैन के ताल्लुक को खराब करना होगा। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि एक फैमिली टूट फूट का शिकार हो जाती है। और जब एक फैमिली टूटती है तो सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि एक पूरा कम्युनिटी सिस्टम टूटता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पर आग खड़ा होता है। और आप ये मिसाल देख सकते हैं बहुत सारे मुल्कों में, जिस तरह यूरोपीय मुल्क खुदावंद से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि वहां फैमिली सिस्टम टूट फूट का शिकार है, लोग खुदावंद से दूर हो रहे हैं, शादियों पर शादियां करते हैं, उनके ताल्लुक आपस में ठीक नहीं होते, और फिर जब आपस में ताल्लुक ठीक नहीं है तो फिर औलाद के साथ वालिदैन का ताल्लुक भी ठीक
نہیں ہوتا. جب میاں بیوی کا تعلق آپس میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر اولاد کا تعلق بھی ٹھیک کبھی نہیں ہوتا. ایک عورت کبھی اچھی ماں نہیں بن سکتی جب تک وہ اچھی بیوی نہ بنے. یہ بات یاد رکھیے گا. ایک باپ کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اچھا شوہر نہ بنے. پہلے شوہر ہے، پہلے بیوی ہے، پھر ماں ہے، پھر باپ ہے. پہلے اس کو اچھا شوہر بننا ہے، پہلے اس کو اچھی بیوی بننا ہے. اچھی بیوی ہی اچھی ماں ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے کہ جی وہ بیوی تو اچھی نہیں بن سکی لیکن ماں بڑی اچھی. اگر بندے کی غلطی نہیں ہے، بیوی کی غلطی ہے، تو اس صورت میں بات کر رہا ہوں. اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو وہ کبھی اچھی ماں نہیں بنے گی، اور اگر شوہر اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا. اتنی زیادہ گراوٹ ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ پرابلمز ہیں جن میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. اور ہم حل کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم حل دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. ہم دنیاوی چیزوں میں ان تمام مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ جی میری اولاد میری گال نہیں سن دی، میری اولاد میری گال نہیں مان دی. منڈا 20 سال دا ہو گیا ہے، کسے دے آکھے سنے چ نہیں گا، کڑی کسے دے آکھے سنے چ نہیں گی. پادری صاحب دعا کرو. وہ پادری صاحب نے دعا کر کے کی کر لینا؟ تسی آپ ساری عمر توبہ نہیں کیتی، خداوند دے کول نہیں آئے، انہاں دی تربیت خداوند دی مرضی دے مطابق نہیں کیتی. ہن او تہاڈے قابو 'چ کدی نہیں آنے. جو وقت آپ کو دیا گیا تھا، جو ٹائم آپ کے پاس تھا، جس وقت آپ ان کی تربیت کر سکتے تھے، اس وقت میں آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، آپ نے خود بھی توبہ نہیں کی، اور آپ ان کو بھی خداوند کے قریب نہیں لے کر آئے. اب کچھ نہیں ہوگا. اب کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان پر زبردستی کر سکیں، ان کو ٹرین کر سکیں، ان کو نصیحت کر سکیں. اب وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ جب موقع تھا تو آپ نے موقع گوا دیا ہے. ہم دعائیں کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی طریقے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید کوئی تھیراپی کام آ جائے، شاید کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اس کا حل نکل آئے، یا شاید کسی سے دعا کرانے سے اس کا حل نکل جائے، شاید محلے والے سمجھائیں تو پھر اس کو سمجھ آ جائے، شاید بزرگ سمجھائیں تو پھر اس کو سمجھ آ جائے، لیکن کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی ریسنٹلی میرے گھر میں ایک اے سی خراب ہوا تو میں نے کس مکینک کو کال کی ہیلپ لائن پہ؟ اے سیوں کے مکینک کو. میں نے فریج کے مکینک کو کال نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اے سی کا مکینک جانتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اولاد کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. اولاد کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی ہے. انسان کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ٹھیک رہے، خاندان ٹھیک رہے، انسان ٹھیک رہے، تو آپ کو اسی سے رجوع کرنا پڑے گا جس نے ان کو بنایا ہے، جو خالق ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ انسان کی جو خرابی ہے یہ کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم خود ٹھیک ہو سکیں یا ہماری اولاد ٹھیک ہو سکے. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، خداوند کے کلام سے رجوع کریں، خداوند کے حضور میں واپس آ جائیں. اگر آپ کی فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگر آپ کی فیملی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں، شاید اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کلام سے رجوع کریں اور کیا کریں؟ واپس آ جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں. اچھا، اب تربیت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 52 آیت. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 52 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. یہ 4 ایریاز ہیں جس میں انسان آگے بڑھتا ہے جب وہ کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے. سب سے پہلے حکمت یعنی ذہنی طور پر، قد و قامت جسمانی طور پر، خدا کی مقبولیت یعنی روحانی طور پر، اور انسان کی مقبولیت یعنی معاشرتی طور پر. اور اگر انسان کی تربیت ٹھیک طور سے نہ کی جائے
تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ بربادی لا سکتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو اگر دیکھیں، جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے ماں باپ ہیں سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ایک کرمنل بنے گا، کیونکہ بچپن سے وہ کہتا ہے کہ یہ بوتل میری ہے، کوئی اس کو مجھ سے نہیں لے سکتا، یہ چیز میری ہے، جو کچھ میرا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، میں چھین لوں گا، میں غصہ کروں گا، میں ماروں گا، میں لڑوں گا۔ آپ بچے کی اگر حرکات و سکنات پر غور کریں تو بے شک وہ کیوٹ تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں جتنی باتیں پائی جاتی ہیں اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ کرمنل بنیں گے، مجرم بنیں گے، وہ لوگ خدا سے دور ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی جائے، بچوں کی تربیت اس کی مرضی کے مطابق کی جائے، تاکہ کل کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو خدا ان کے نام کو کیا دے؟ عزت اور جلال دے۔ میں کوئکلی کچھ حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا امثال کی کتاب سے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہیں۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جسے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ باپ کس کو ملامت کرتا ہے؟ جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر 10ویں باب کی 13ویں آیت، امثال 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے، بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ پھر امثال 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تادیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ امثال 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اور ایک حوالہ اور دیکھ لیں، امثال 29:17، اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھڑی کا استعمال کریں تو ہمیں وہ بھی کیا کرنا ہے؟ ضرور کرنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ بچوں پر سختی نہیں کرتے، وہ بچوں کو مارتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں۔ میرے اپنے فیملی میں، میرے رشتہ داروں میں کچھ میں نے بچے دیکھے، اور وہ بچے بچپن میں بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے، تو میں نے ان کے ماں باپ کو کہا کہ آپ کو انہیں منع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ منع نہیں کریں گے تو یہ بڑے ہو کر ایسے ہی بنیں گے۔ تو ان بچوں کے باپ نے کہا کہ کوئی نہیں، بڑے ہو کے ٹھیک ہو جان گے، سمجھ جان گے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد والے بچے بڑے نہیں سی ہوئے تو باپ دا انتقال ہو گیا، اور پورے خاندان میں بدتمیز ترین بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے نہیں تھے باپ کا جب انتقال ہوا، لیکن چونکہ باپ نے کبھی کچھ کہا نہیں، باپ نے کلام کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کی، باپ نے چھڑی کا استعمال نہیں کیا، باپ نے بچوں کو سیدھے راہ پر لانے کی کوشش نہیں کی، اور خود دنیا سے بعد میں چلا گیا، اور بچے آج بھی بدتمیز ہیں، بچے آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح وقت پر نہیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کل کو وہ نہ آپ کی بات سنیں گے، نہ آپ کے کہنے سنے میں ہوں گے، نہ آپ کی بات مانیں گے، نہ آپ کی عزت کریں گے، نہ آپ کا حکم مانیں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ خدا سے دور ہوں گے۔ آمین۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی ریئل زندگی میں ایسا دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اگر اس کے لیے چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو بھی آپ کو وہ کرنا ہے۔ آپ کو اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنی پڑتی ہے تو آپ کو وہ کرنی ہے۔ آپ کو ان کو گھر میں کچھ اصول دینے ہیں، کچھ ضوابط دینے ہیں، کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، کچھ لمٹس مقرر کرنی ہے،
اور آج جو آیت ہم نے دیکھی ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جو کہ نہ کرنے والی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں. آج ہم ان دونوں پر غور کریں گے کہ کون سی باتیں ہیں جو کہ والدین کو نہیں کرنی چاہیے اور کون سی باتیں ہیں جو کہ والدین کو کرنی چاہیے. میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کے خط کے 6 باب کی 4 آیت دوبارہ سے دیکھیں. اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اس آیت کے 2 حصے ہیں. سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اے اولاد والو، یعنی پیرنٹس کو مخاطب کیا گیا ہے. آپ پیرنٹس کو مخاطب کیا گیا ہے. جتنے لوگ نوجوان ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. کل کو آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ کی بھی اولاد ہوگی، خداوند آپ کو بھی اولاد دے گا. سو آپ سب کے لیے بھی یہ باتیں سننا اور سمجھنا اور ان کو ذہن میں رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، کچھ پازیٹو پوائنٹس ہیں. پہلے میں آپ کو نیگیٹو پوائنٹس بتاؤں گا، پھر میں آپ کو پازیٹو پوائنٹس بتاؤں گا کہ آپ کو کیا نہیں کرنا اور آپ کو کیا کرنا ہے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا. یہاں پر لکھا ہے تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. آپ کو کیا نہیں کرنا؟ اپنے فرزندوں کو غصہ نہیں دلانا. اور یہاں فرزندوں سے مطلب لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہیں. یعنی جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جب آپ خداوند میں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، جب آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، تو جو آپ کو کام نہیں کرنے اس میں یہ کام ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو غصہ نہیں دلانا. اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دک نہ کرو. اپنے بچوں کو دک نہ کرو جس سے وہ تنگ پڑ جائیں. اب میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو غصہ دلا سکتے ہیں. اور یہ صحیح پیرنٹنگ کا اصول نہیں ہے. میں جو بھی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلام کے مطابق بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی لیکچر نہیں ہے جس میں ہم پیرنٹس کو کوئی مشورے دیں کہ نہیں اب تسی اس طرح کرو. کیونکہ دنیاوی طور پر آپ کو پتا لوگوں نے کتابیں لکھ چھوڑی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کی جائے، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر بچے خداوند میں نہیں ہیں، خداوند میں مضبوط نہیں ہیں، اگر اس کلام کے مطابق پرورش نہیں ہے تو پھر کسی پرورش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو کلام کے مطابق ہم جو بھی بات کریں گے وہ کلام کے مطابق کریں گے. سو غصہ دلانے کے لیے میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو غصہ دلاتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر حد سے زیادہ نگرانی کرنے سے، حد سے زیادہ نگرانی کرنے سے اور اپنے بچوں پر بھروسہ نہ کرنے سے. یہ باتیں بچوں کو اچھی لگیں گی، پیرنٹس کو شاید اتنی نہ لگیں. یہ نہ والی باتیں جو، کیونکہ بچوں کو لگے گا کہ ہاں ساڈے ماں پیو انجی کر دیں. آپ اپنے بچوں کی جب حد سے زیادہ نگرانی کرتے ہیں، جب آپ ان پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ کو ان کی کوئی بات سچی نہیں لگتی. وہ جنہیں مرضی بیچارے تہاڈے کے صفائیاں دیندے رہن، تانوں لگدا ہے کہ جھوٹ ہی بولن ڈیا. تفصیل چ جاندے ہو، بار بار پوچھدے ہو کتھے گیا ساں، کدے نال ملے ہیں، کی کر کے آیا ہیں، کتھے جانی ہے، کیوں جانی ہے، صبح کیوں، شام کیوں. آپ اتنی زیادہ نگرانی شروع کر دیتے ہیں. لمٹس ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ حد سے زیادہ نگرانی کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ان کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ کے بچوں کو بھروسہ نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے کہ میں جو بھی کر لواں میرے ماں پیو نوں میں کدی بھی چنگا نہیں لگ سکتا. جو بھی کر لو میرا ماں پیو کدی میرے تو راضی نہیں ہوندا. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں جھوٹ ہی بولی جانا ہوں ہر تھان. سو پہلا کام جو آپ نے نہیں کرنا غصہ دلانے میں وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ نگرانی نہ کریں، اتنی کریں جتنی ضروری ہے، اور اپنے بچوں پر بھروسہ کریں تاکہ اس کو کانفیڈنس ملے، اس کے اندر کانفیڈنس آئے کہ میرا ماں باپ مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی بھروسہ نہ کرے تو یہ بات کتنی بری فیل ہوتی ہے. اگر بندہ بیوی بندے پر بھروسہ نہ کرے اور سمجھے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے یا اس کی باتوں کا یقین نہ کرے، ایکسٹرا نگرانی کے چکر میں پڑ جائے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بات اچھی فیل
نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ کس طرح سے بچوں کو غصہ دلا سکتے ہیں؟ جب آپ طرف داری کرتے ہیں۔ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ طرف داری کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، یعنی تسی کہندے ہو اے جمیل دے منڈے نے 100 نمبر لے نے تے تیرے 95 آئے نے، تو پڑھدا ہی نہیں۔ اور شکیل دے منڈے نے جناب 98 نمبر لے نے، جمیل شکیل کوئی بھی آپ لگا لیں، اے فلانے بندے نے اننے نمبر لے نے، اور فلانا اتنا اچھا ہے اور اتنا حکم مند ہے، تو بدتمیز ہے، تو پرلے درجے دا جاہل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ لڑکیوں کو کہتے ہیں، لڑکوں کو کہتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، محلے کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، خاص طور پر شریکوں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کی، کہ فلاں چاچے دے منڈے نے انہیں نمبر لے لے دے، تو ساڈا نام نہیں روشن کرن دیا، تو پیچھے رہ گیا۔ فلاں یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس نے گاڑی لے لی، اس نے وہ کر لیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، تم ایسے نہیں ہو، تم ویسے نہیں ہو۔ یہ آپ بچوں کو بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو غصہ دلاتے ہیں، ان کو دکھ کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اپنے بچوں کو غصہ دلاتے ہیں، ان کو دکھ کرتے ہیں، وہ ہے ان کی اہمیت کو کم کر دینا۔ یعنی کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہوگی، اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، گرو ہو رہے ہیں، تو جتنا ضروری ہے آپ کو ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں فیصلے کرنا سیکھیں، تاکہ لوگوں کے ساتھ میل جول بات کرنا سیکھیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنانا سیکھیں۔ جتھے کوئی اہم گل ہوئے گی تسی منڈے نوں کہو کہ چل تو اتھوں نکل، کڑی نوں چل تو جا کے بھانڈے دھو کچن، اہم گل کرنی، ضروری گل کرنی۔ جدوں کوئی ضروری گل کرنی ہے تسی بچیاں نوں آسے پاسے کر دینا۔ کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی اہم بندہ آ گیا، تسی کہنا تسی تے نکلو نہ اتھوں۔ اس سے بچے کو کیا ہوتا ہے؟ بچے کو اپنی اہمیت ہی فیل نہیں ہوتی، اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میں کوئی یوز لیس جہاں۔ جدوں کوئی اچھی گل ہون لگدی، جدوں کوئی بندہ باہروں آ جاندا ہے، جدوں کوئی مہمان آ جاندا ہے، یہ سارے نا پہلا مینوں ڈرا دیندے نے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں کیا بات بیٹھے گی کہ میرے ماں باپ کو شاید میری اہمیت کا احساس نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں تو شاید کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یہ بات جب آپ آہستہ آہستہ ایسا رویہ رکھیں گے تو اس کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ اپنے تجربے سے بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کو غصہ دلا دیتے ہیں وہ ہے انہیں مایوس کرنے سے اور انہیں انکریج نہ کرنے سے۔ بعض پیرنٹس ہیں، ان کا مقابلہ ان کے بچوں سے ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بچہ جڑا نا یہ میرے مقابلے ہے، بچہ کچھ بھی کرے گا وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، کبھی اس کو انکریج نہیں کریں گے، کبھی اس کو حوصلہ نہیں دیں گے، حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، کبھی اس کو کوئی انعام نہیں دیں گے، کوئی انکریجمنٹ والی بات نہیں کریں گے، وہ اپنی تعریف ہی کرتے رہن گے کہ پتہ نہیں شاید میں ہی تگڑا وا، میں ہی سارا کچھ ٹھیک کر سکنا وا، ہاں ٹھیک ہے تو کیتا لیکن جو میں کر سکنا۔ یعنی کوئی مقابلہ تھوڑی ہے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کو ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے کچھ چھوٹا سا کام اچھا کیا، دیکھیں گنہگار انسان، ہر کوئی گناہ کرتا ہے، ہر کوئی کمزور ہے، ہر کوئی ویک ہے، اس حالت میں بھی اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو انکریج کریں، اس کو کوئی چھوٹا موٹا انعام دے سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ نیکسٹ ٹائم اور زیادہ پرفارم کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے بچوں کی جب تعریف کرتے ہیں، بی گریڈ تے تعریف کرو گے نا تو نیکسٹ ٹائم اے گریڈ لے ہی آئے گا، تے جی بی گریڈ تے کہو گے نا تو نہیں کر سکتا، تیرے کو نہیں یہ ہونا، تے نیکسٹ ٹائم وہ کی ہونا ہے؟ سی ہونا ہے، کیونکہ وہ مایوس ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے دکھ کرتے ہیں، ان کو غصہ دلاتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ بچوں کو دکھ کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، اور وہ ہے محبت کا اظہار نہ کرنا۔ although کہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں سے کھل کھلا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ ان کو گلے لگائیں گے، ان کو چومیں گے، ان کو پاس بٹھائیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان کے ساتھ
گزارے وقت میں ان سے محبت کا اظہار کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ ہم تمہیں پیار کرتے ہیں. لیکن کئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شاید انہوں نے پیو نے پتہ نہیں سالاں چ کدی چومیا نہ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں, وہ بچے کو بالکل بھی اس طرح سے پیار نہیں کرتے, اس طرح سے قریب نہیں آنے دیتے, اس طرح سے وہ خیال نہیں کرتے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے, جو محبت کا اظہار انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. سو یہ بات بھی بندے کے اندر بچے کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے. ایک اور طریقہ جس سے آپ اپنے بچوں کو غصہ دلاتے ہیں, جس سے آپ اپنے بچوں کو دکھ کرتے ہیں, وہ ہے ان کی جائز ضروریات کو پورا نہ کرنے سے. جب آپ کے بچے کی جائز ضروریات ہیں تو آپ کو ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے. اگر تو آپ نے اسے خراب کرنا ہے تو پھر اس کی ہر ضرورت پوری کریں, لیکن اگر تربیت کرنی ہے تو پھر صرف جائز ضروریات کیا کریں؟ پوری کریں. جب اس کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو محبت فیل نہیں ہوتی, اس کو اپنائیت فیل نہیں ہوتی. ایک 50 روپے دی آئس کریم ہی اگر بچہ مانگتا, ویسے روز مانگے تو پھر تو نہیں لے کے دینی چاہیے, لیکن بعض تو وہ بھی لے کے نہیں دیتے. اگر اس کو پینسل کی, کسی اور چیز کی, جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرورت ہے, اور ماں باپ وہ بھی نہیں دلاتے, تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچے کو دکھ کر رہے ہیں, وہ اپنے بچے کے اندر ایک ایسا احساس پیدا کر رہے ہیں جو ساری عمر اس کے اندر سے نہیں جائے گا, اور اس کو لگے گا کہ پتہ نہیں شاید یہ مجھے چیزیں چھین لینی چاہیے, یا میں کیسے ان کو حاصل کر سکتا ہوں. وہ اور راستے سوچنا شروع کر دے گا. پھر ایک اور طریقہ کہ آپ اپنے بچے کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو دکھ کرنے کا. ایک بڑی زبردست اور خوبصورت مثال ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے ابی سلوم کے تعلق سے. ابی سلوم آپ کو پتا ہے کس کا بیٹا تھا؟ داؤد کا. کس کا بیٹا تھا؟ داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا. اور ابی سلوم نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. ابی سلوم نے داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ داؤد ایک اچھا باپ نہیں بن سکا. ایک میں اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ خداوند کا خادم ہونا آپ کو آٹومیٹکلی اچھا باپ نہیں بنا دیتا. آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تربیت کرنی پڑتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے. جے اولاد خدا نے دیتی ہے تو ایویں نہیں پال جانی, یہ لیے محنت بھی کرنی پینی, زور بھی لانا پینا, یہ لیے تکلیف بھی چکنی پینی, سارا کچھ کرنا پینا, پھر جا کے انہیں دی تربیت ٹھیک ہونی. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. داؤد خدا کے دل کے قریب ایک شخص تھا, لیکن اس کی اپنی اولاد خراب تھی. امون اس نے کیا کیا؟ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی. ابی سلوم دیکھیں, اس کے باقی بچے دیکھیں, یہ خداوند کے قریب نہیں تھے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایلی کاہن کی. ایلی کاہن ایک اچھا شخص تھا, لیکن اس کے بچے کیا تھے؟ بدکار تھے. ایک اور مثال سنیے سیموئیل نبی کی. سیموئیل نبی ایک زبردست نبی تھا پرانے عہد کا, لیکن اس کے بچے کیا تھے؟ بدکار تھے. آپ کو اور مثالیں بھی ملیں گی. نبیوں کے بچے, خدا کے لوگوں کے بچے خراب ہو گئے, بدی کرنے, بدکاری کرنے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خادم ہونا, خدا کا بندہ ہونا, ایماندار ہونا, چرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہونا, چرچ میں جانا, بائبل پڑھنا آٹومیٹکلی آپ کو اچھا پیرنٹ نہیں بناتا. آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو اس کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی, آپ کو اس کے لیے بچوں کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, تگ و دو کرنی پڑے گی, راتوں کو جاگنا پڑے گا, بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا, پورا پہرا دینا پڑے گا کہ آپ کے بچے کس طرف جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کی زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. جہاں ڈائریکشن خراب ہوئی, ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. آمین.
سو اس میں بہت زیادہ محنت انوالوڈ ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ سوچیں کہ چونکہ میں توبہ یافتہ ہوں، میں خداوند کے قریب ہوں، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بچے اب ٹھیک ہی ہوں گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے خداوند سے دور ہوں، سو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا آئیے آیت کے دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں۔ لکھا ہے بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں پر سب سے پہلے لفظ کیا لکھا ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ کیا لفظ ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ یہ غور طلب بات۔ آپ نے پرورش کیسی کرنی ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ کیسے پرورش کرنی ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ لیکن آپ کیسے تربیت کر سکتے ہیں جبکہ آپ خود اس راہ پر نہیں چلتے؟ سو اس سے پہلے کہ آیت کے اگلے دو حصے ہم دیکھیں، اس سے پہلا جو حصہ ہے وہ بیان کرتا ہے خداوند کی طرف سے۔ آپ جو بھی تربیت کریں گے، جو بھی نصیحت کریں گے، وہ کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ خداوند کی طرف سے ہونی چاہیے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو توبہ یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ توبہ یافتہ نہیں ہیں تو بھول جائیں، آپ خدا کے کلام کے مطابق کبھی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے۔ توبہ یافتہ کے لیے بھی آگے مسائل ہیں کہ وہ کتنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے، لیکن جو توبہ یافتہ نہیں ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ ایک باپ اگر شراب پیتا ہے، وہ کیسے اپنے بچے سے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا شراب مت پیو؟ کیونکہ بچے سنتے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے نمونے کو دیکھتے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں آپ کی۔ اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جن گھروں میں صلح صفائی ہوتی ہے، جن گھروں میں میاں بیوی کے مسائل آپس میں کم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کم ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہتر ہوتے ہیں۔ قدرے کیا ہوتے ہیں؟ بہتر ہوتے ہیں۔ سو سب سے پہلا کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ سب پیرنٹس کو دی گئی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اور اگر آپ ویسی پرورش نہیں کریں گے جیسی خداوند چاہتا ہے تو آپ کو اس بات کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بچوں کا نہیں، مسئلہ ان کی روحوں کا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو اولاد ہے، آپ کے پاس جو اولاد ہے، یہ خدا کے امیج پر بنائے گئے لوگ ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے لیکن کیا ہیں؟ خدا کے امیج پر، اس کی تصویر پر، اس کی صورت پر بنائے گئے بچے، اور آپ کو یہ کام سونپا گیا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ کو ان کی ویسی تربیت کرنی ہے تاکہ یہ خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو آپ خود کے لیے تو گنہگار ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ہوں گے کہ آپ کو اولاد بھی ملی اور آپ نے ان کی پرورش بھی خدا ان کی مرضی کے مطابق نہیں کی۔ سو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، آپ توبہ کریں، رجوع لائیں، خداوند کے حضور میں جھکیں۔ آپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر اس راہ پر چلا سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا وہ راستہ ہے اور وہ بڑا اچھا راستہ ہے، اس پر چلو، لیکن میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، تو بچہ کی کرے گا؟ اور بچہ پیو دے پیچھے جائے گا نا، جدھر نو پیو جا رہا ہے بچہ ادھر جائے گا، وہ اس کے کہنے پر عمل نہیں کرے گا بلکہ اس کے کرنے کے مطابق اس کے پیچھے چلے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شرابیوں کے بچے شرابی، زانیاں دے بچے اکثر زانی۔ نارمل پریکٹس یہی ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی اولاد بھی جھوٹ بولے گی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں۔ باپ چونکہ ہیڈ ہے فیملی کا، سب سے زیادہ ضروری جو توبہ ہے وہ باپ کی ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے ایک خاندان میں، وہ باپ کا خداوند کے حضور میں آنا ہے۔ اگر باپ توبہ یافتہ نہیں ہے، اگر ہیڈ آف دا فیملی خداوند میں نہیں ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اولاد بھی خداوند میں نہیں ہوگی، اور اگر ہیڈ آف دا فیملی خداوند میں ہے تو چانسز ہیں کہ ان کی اچھی تربیت سے ساری کی ساری اولاد خداوند میں کیا ہوگی؟
محفوظ ہوگی. سب سے پہلا نمبر ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے. اس کے بعد لکھا ہے خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. یہ دو لفظ ہیں یہاں پر. سب سے پہلا ہے تربیت اور دوسرا کیا ہے؟ نصیحت. تربیت کا تعلق کرنے سے ہے، نصیحت کا تعلق کہنے سے ہے. تربیت وہ ہے جو آپ اپنے کردار سے کر کے دکھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. اور نصیحت کیا ہے؟ یعنی تربیت میں دو چیزیں ہو گئیں کہ آپ ان کو رولز دیتے ہیں، آپ ان کو سیٹ آف رولز دیتے ہیں، کچھ اصول بتاتے ہیں، پھر جزا اور سزا کا نظام مقرر کرتے ہیں. یہ بیسیکلی تربیت ہے. اگر آپ اس کی روٹ ورڈ میں جائیں تو تربیت میں جزا اور سزا دونوں چیزیں شامل ہیں. یعنی آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، یہ کرو گے تو سزا ملے گی. یعنی جزا اور سزا کا ایک نظام آپ نے مقرر کیا. آپ نے اس کو لمٹس بتائیں، آپ نے اس کو حدود بتائیں، آپ نے بتایا کہ تم اس طرح سے بات کر سکتے ہو. کوئی مہمان آتا ہے تم اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے. یہ لمٹس، یہ رولز ہیں. اگر تم بدتمیزی کرو گے تو تمہیں تھپڑ پڑے گا یا تمہیں مار پڑے گی. اگر تم تمیز سے بات کرو گے تو اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تمہاری اس بات پر تعریف کی جائے گی. نہ صرف آپ تعریف کریں گے، ملنے والا بھی تعریف کرے گا کہ یہ بچہ کتنا تمیز والا ہے. بچوں کے لیے آپ رولز سیٹ کرتے ہیں. آپ کو اتنے بجے گھر سے جانا ہے، اتنے بجے گھر میں واپس آنا ہے. بیٹوں کے لیے رولز، بیٹیوں کے لیے رولز. بیٹے کو رات کو آپ 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں رہ سکتے. ہر گھرانے کے اپنے رولز. لیکن جہاں پر رولز نہیں ہوتے، جہاں پر سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہاں پر ضرور ہے کہ اولاد خراب ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. پرانے عہد میں ایک مثال ہے دینا کے تعلق سے. دینا کو جانتے ہیں سارے؟ یعقوب کی بیٹی دینا. لکھا ہے کہ وہ اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے باہر گئی. اب کلام مقدس کا یہ رول ہے کہ عورت چونکہ لیڈر نہیں ہے، اس کو ہمیشہ پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. اور جو عورتیں سوچتی ہیں کہ نہیں سانو کسی دی پروٹیکشن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ خدا دے کلام دے مطابق ٹھیک نہیں. اس کی سپرویژن کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. پہلے باپ کرتا ہے اور بعد میں کون کرتا ہے؟ خاوند کرتا ہے. پہلے وہ باپ کے تابع ہے، بعد میں کس کے تابع ہے؟ خاوند. اچھا یہ دیکھیں، دینا دے نال کو بندہ گیا، کلی چلی گئی، اور کیا ہوا کہ ایک لڑکے سکم نے اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ کیا کر دی؟ زیادتی کر ڈالی. اب گھر والوں کو ہوش آیا کیوں ہوئے تو بہت جناب کام خراب ہو گئے. اور پہلے کیا تھا؟ پہلے سپرویژن نہیں ہے، پہلے پروٹیکشن نہیں ہے. گھر کی لڑکی اکیلی باہر چلی گئی اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، بعد میں انہوں نے پورے پنڈ میں ہی مار دیتا ہوتا. یہ بھی گناہ کیا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں پر آپ کے سپرویژن کے رولز نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، بیٹی 9 بجے تک کرو باہر ہے تو باہر ہے، ٹھیک ہے. اگر باہر ہے، کسی کام سے جاتی ہے، جاب کرنے جاتی ہے، کسی بھی کام پر جاتی ہے، لیکن آپ کی سپرویژن 100% اس پر ہونی چاہیے، اس طریقے سے کہ اس کا فون ہر وقت آن ہو، آپ کے خود چھوڑ کے آئیں، لے کے آئیں، پورا بندوبست کریں، پوری حفاظت کریں، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر جب اس کا خاوند ہوگا تو 100% ذمہ داری اس کی ہوگی. اور خاص طور پر جو کنعان کا معاشرہ تھا، یہ بہت ہی بدکار معاشرہ تھا، اور وہاں پر تو لڑکیوں کا اکیلا جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. تو پاکستان کا معاشرہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کنعان نالوں، یہ تقریباً کنعان اگر ہی ہے. یہاں پر بھی سیف نہیں ہے. جب آپ سپرویژن نہیں رکھتے، جب آپ بالکل آزادی دے دیتے ہیں، تانوں یہ نہیں پتا کہ ٹک ٹاک تے کی بنا دی. اور لڑکیوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں بعض اوقات خود مجھے شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار اس طرح دا ٹک ٹاک بنا کے گانوں پر اور یہ لگاتی ہیں گھر میں جو بچیاں، جو بیٹیاں، تو ان کے ماں باپ بہن بھائی کہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. کل کو جب خرابی ہوگی، مسئلہ ہوگا، سارے ٹی وی چینل والے اکٹھے ہو جائیں گے، لو جی لو بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا. حالانکہ ہم نے کیا کیا ہے؟ خود ہی احتیاط نہیں کی، خود ہی خیال نہیں رکھا. جب وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، جب وہ
فون لے کے بیٹھی رہتی ہے، اس وقت ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اسی طرح جب بچے ہمارے رات کو 2-2 بجے گھر آتے ہیں، سانو نہیں پتا کتوں آنڈے نے تو کتوں نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی رول ہی نہیں ہے کہ بھائی تم 9 بجے سے باہر جا ہی نہیں سکتے باہر۔ باپ کا ایک ٹیکا ہوتا ہے نا، اور جس باپ کا نہیں ہوتا وہ تمہیں پتا ہوتے لوگ ویسے نہیں ڈر دے ہوتے۔ سو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ بچوں کے لیے اصول مقرر کرتا ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کلام مقدس میں پرانے عہد میں لکھا ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر مر جائے تو وہ فوراً کیا کرے؟ اس کے بھائی سے شادی کر لے۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ عورت کبھی بھی ایک میل مرد سربراہ کے بغیر نہ رہے۔ ایک مرد سربراہ کا گھر پر ہونا فیملی کی تربیت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ اگر ایک مر جائے تو دوسرے سے وہ کیا کرے؟ شادی کرے، تاکہ ایک گھر پر میل ہیڈ شپ ہو۔ ایک بندے کا گھر پر ہیڈ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ رولز مقرر کر سکے، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر وہ نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ بچے برباد ہو جائیں گے۔ اور میں نے بھی آپ کو سیموئیل اور ایلی کی مثال دی۔ ایلی کے بچے اچھے نہیں تھے اور آگے سیموئیل کے بھی بچے اچھے نہیں نکلے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ سیموئیل نے کہاں پر پرورش پائی؟ ہیکل میں پرورش پائی، تو چونکہ ایلی کی تربیت کا اثر سیموئیل پر تھا، اس لیے وہ اچھے باپ والی تربیت اس سے نہیں سیکھ سکا۔ میرے عزیزو، یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کی پوری نسلیں ایٹ سٹیک ہیں، برباد ہو جائیں گی اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق ان کی پرورش نہیں کریں گے۔ اور تربیت کے آگے جو لکھا ہے، نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو، کہ نہ صرف رولز بناؤ، نہ صرف اصول بناؤ، نہ صرف بچوں کی تربیت میں ان کو گائیڈنس دو، بلکہ نصیحت کرو۔ اور نصیحت کہاں سے کی جاتی ہے؟ نصیحت خدا کے کلام سے کی جاتی ہے۔ اور نصیحت میں بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بیٹا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے، بیٹی اگر تم یہ نہیں کرو گی تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان کے کہے سنے میں ہے، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق انہوں نے ان کی تربیت کی، جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو کہ اپنے ماں باپ کے کہے سنے سے باہر نہیں ہے، جو اپنے دوستاں نوں ٹوک کے جواب دے دینے کہ بھائی گھر والے دین گے اجازت تے جانا ہے، ادروائز میں نہیں جانا، ٹرپ تے جانا ہے، کتے جانا ہے، کتے نہیں جانا۔ جن بچیوں کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرا باپ مجھے اجازت دے گا تو میں کوئی کام کروں گی، ادروائز میں کوئی کام نہیں کروں، کیونکہ میں ابھی اس کی سپرویژن کے نیچے ہوں، اور کل کو میرا خاوند کچھ کہے گا تو کروں گی، ادروائز نہیں کروں گی۔ اور جب عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے رول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مرد اپنے رول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو بربادی بالکل طے۔ بربادی کیا ہے؟ بالکل طے۔ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، اور یہ میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا گھرانہ مثالی گھرانہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ اچھے والدین کبھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اچھے میاں بیوی نہیں۔ آپ کو پہلے خداوند میں آنا ہے، اور اس کے بعد اچھا میاں اور اچھی بیوی بننا ہے، تیسرے نمبر پر آپ اچھے والدین بن پائیں۔ اور اب اس کے لیے میرے ساتھ افسیوں ہی کا خط دیکھیں، اس کا 5واں باب، افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اچھی مائیں بن سکیں، تو پہلے آپ کو اچھی بیویاں بننا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کلام سے بتا سکتا ہوں کہ کلام مقدس میں اس بات کو بیویوں کے لیے بارہا دہرایا گیا ہے کہ وہ کیا رہیں؟ اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ جس طرح ایک بات بچوں کے لیے دہرائی گئی نا، بار بار کہا گیا ہے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے
والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کے تابع رہنا چاہیے۔ ایک ہی حکم بچوں کے لیے دیا گیا ہے، بار بار دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے تابع رہے۔ اسی طرح بیویوں کے لیے بار بار کلام مقدس میں سارا کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ابراہیم کو کیا کہتی تھی، خداوند کہا کرتی تھی۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اچھوں ہی کے نہیں بلکہ بروں کے بھی، اچھوں ہی کے نہیں بلکہ بروں کے بھی۔ یعنی اگر آپ اچھی ماں بننا چاہتی ہیں، اچھی بیوی آپ کو بننا پڑے گا، آپ کو اپنے شوہر کے تابع ہونا پڑے گا، انلیس کہ وہ خدا کے کلام کے اگینسٹ کوئی بات کرے، آپ کو اس کے تابع ہونا چاہیے، یہ کلام سکھاتا ہے۔ اور اگر وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر زیادتی کرتا ہے، یا آپ سے ناروا سلوک رکھتا ہے، آپ کے لیے پھر بھی حکم ویلڈ ہے۔ یہ کنڈیشن نہیں لکھی گئی کہ شوہر بہت اچھا ہوئے تو پھر تسی تابع رہنا، کی خیال ہے؟ ورنہ تو کسی دا چنگا نہیں ہوندا۔ مینوں انیاں عورتاں دی کال آندی ہے، وہ جدوں عورت کال کردی تے لگدا بندے نہ برا کوئی نہیں، تے جے بندہ کال کرے تے لگدا بڈھی نہ برا کوئی نہیں۔ سو آپ کو اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ تابع دار ہوں گی، آپ اس کو گھر کا سربراہ قبول کریں گی، اس کی ہیڈشپ میں رہیں گی، تو آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، آپ ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی۔ اور اگر آپ کو ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو دکھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، تو یہ آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ خداوند کے لیے۔ کس کے لیے؟ خداوند کے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ چنگا ہے یا برا تسی تابع رہنا، تسی او دے اگینسٹ نہیں جانا، یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور میں کوئی بھی عورت کیوں یہ حکم مانے گی؟ کیونکہ خداوند نے کہا۔ تو جب خداوند کا کہا مانے گی تو اجر کون دے گا؟ خدا دے گا، اس دنیا میں نہیں تو اوپر دے گا۔ لیکن آپ کو اجر اس بات کا ضرور ملے گا کہ آپ نے خداوند کے حکم کے مطابق اپنے بندے کی اچھی بری کڑوی ہر قسم کی بات برداشت کی ہے، ہمیشہ اس کے تابع رہی ہیں۔ اور جب آپ بوڑھی ہوں گی تو یقین کریں اس بات پر آپ کو فخر محسوس ہوگا، یہ بات آپ کو اچھی لگے گی کہ میں نے ہمیشہ اپنے بندے کی خداوند کے کلام کے مطابق تابع داری کی ہے، اس نے چاہے جو مرضی مجھ سے کیا، اس نے انہیں اپنا حساب دینا، کیونکہ صاحب بڈھی بندے دا کٹھا نہیں ہونا، کی خیال؟ بڈھی دا بڈھی نال تے بندے دا بندے نال۔ سو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بندے کے تابع رہنا ہے۔ بندوں کو کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھیں 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ بندوں کے لیے حکم تھوڑا سا لمبا ہے اور یہ 4 حصوں میں ہے، میں کوئکلی آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے نمبر پر، جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے ہر طرح سے، اسی طرح عورت اپنے بندے کے تابع ہے۔ جس طرح مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، اسی طرح پھر بندہ بھی کی کرے، عورت دے نال محبت کرے۔ یعنی اگر کلیسیا اور مسیح کی مثال دی گئی ہے تو جس طرح کلیسیا تابع ہے تو اسی طرح مسیح نے بھی اتنی محبت دکھائی کہ اس کے لیے اپنی جان دی۔ سو اگر ایک شخص کو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں، اس کی پرورش کرنے میں کسی بھی حد تک جانا پڑتا ہے تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کو جانے کی ضرورت ہے۔ سیکریفیشل اس کو لو بولتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کی عزت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اپنے خاندان کی پرورش کے لیے آپ کو جان بھی دینی پڑے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح نے بھی کلیسیا کے لیے کیا کی ہے؟ اپنی جان دی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پاک پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یعنی ایک شوہر نہ صرف سیکریفیشل محبت کرتا ہے، قربانی دینے والی محبت کرتا ہے، بلکہ وہ ایسی محبت کرتا ہے جس میں وہ اپنی بیوی کو پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح مسیح کی کلیسیا اور مسیح اپنی کلیسیا کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ تمام جھریوں سے پاک، تمام داغوں سے پاک، تمام برائی سے پاک۔ اسی طرح شوہر بھی کیسی محبت کرے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام جھریوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہونے میں اس کی کیا کرے؟ مدد کرے، اس کا ساتھ دے، نہ کہ اس کو اس طرف لے جائے۔
اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو. تیسرے نمبر پر مرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پرورش کرے, اس کو پالے. جس طرح مسیح کلیسیا کو سنبھالتا اور پالتا ہے, اسی طرح مرد بھی کیا کرے, اپنی بیوی کو پالے. پالے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تمام اس کی ضروریات کا کیا کرے, خیال کرے. اور ببلیکل ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مرد کو خدا نے کام دیا تھا اور عورت کو گھر کی ذمہ داری دی تھی, لیکن ہماری عورتیں اس لیے کام کرتی ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام سے تھوڑا سا دور ہو گئے. مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پراپر طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کا بندوبست کر سکے, اپنے گھرانے کو پال سکے, تو کوئی عورت بھی نیچرلی نہیں چاہے گی کہ وہ کیا کرے, کام کرے. عورتوں کو, بیٹیوں کو اس لیے کام کرنا پڑتا ہے اس گرے ہوئے گنہگار معاشرے میں کیونکہ مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جن کے مرد اچھا کماتے ہیں, اچھے طریقے سے ذمہ داری پوری کرتے ہیں, ان کی عورتیں اکثر کام نہیں کرتی. وہ گھر پر اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہیں, ان کی پرورش کرتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں, کیونکہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. عورت تو اس کی ذمہ داری میں اس کا ہاتھ بٹا دے, لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. اور چوتھی اور آخری بات, اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں, اسی سبب سے آدمی اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. دونوں کیا ہوں گے؟ ایک جسم. چوتھے نمبر پر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. ایک جسم ہونے سے مطلب پتہ کیا ہے؟ ماں باپ سے جدا ہو کر, یعنی اب بیوی اس کی پرائیورٹی نمبر کیا ہے؟ 1. اب اس کی پہلی پرائیورٹی کون ہے؟ اس کی بیوی. خاندان میں بیوی اب پہلا درجہ رکھتی ہے اور اس کو اپنی بیوی کا خیال ویسے ہی رکھنا ہے جیسے وہ خود کا خیال رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے, انہوں نے کہے کہ تسی ہن اپنا کام بندوبست آپ ہی کر لو, میں ویاہ کرا لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں باپ کی پہلی پرائیورٹی کون ہے؟ آپ کی بیوی ہے. اور یہ ایک ایسی محبت ہے, یہ ایسی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ ایک ہو گئے تو پھر اب آپ کو کوئی جدا نہیں, جسے خداوند نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا. یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. مرد کی محبت ایسی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو یہ ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے, میرا بندہ مینوں کدی بھی چھڑ نہیں سکتا. یہ احساس ہی عورت کو ایک زبردست قسم کی قوت دیتا ہے, اس کو اپلفٹ کرتا ہے, سمجھ لو خون بدا دینا. جو مرضی ہو جائے میرا بندہ کدی میرے تو دور نہیں ہوئے گا, کدی مینوں نہیں چھڑے گا, کدی میں وہ تو الگ نہیں ہوا گی, لڑائی ہوئے جھگڑا ہوئے جو مرضی ہوئے. اگر یہ احساس عورت کے اندر ہے اور مرد نے اس کو یہ احساس دلا رکھا ہے تو وہ خدا کے کلام کے مطابق. بیوی کو اپنے رول کے اندر رہنا ہوگا, مرد کو اپنے رول کے اندر رہنا ہوگا, اور جب دونوں اپنے اپنے رول کے اندر اچھے میاں بیوی ہوں گے تب دونوں کیا ہوں گے؟ اچھے ماں باپ ہوں گے. تب دونوں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں گے اور ان کو نصیحت بھی کریں گے. خدا ترس نسل پروان چڑھے گی اور وہ نسل خدا کے نام کو کیا دے گی؟ جلال. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ہم سب کو اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تو ابھی میں کہوں گا کہ ابھی بھی کلام میں لکھا ہے کہ جب تک امید ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے. بچے کی بربادی پر دل نہیں لگانا چاہیے. جب تک امید ہے, ہم نے آئے تبھی تھوڑی دیر پہلے, جب تک امید ہے آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. آپ کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں, آپ امید نہ چھوڑیں. اگر آج بھی آپ کو ہوش آئی ہے کہ 15 سال دا ہو گیا منڈا, تو پھر جا کے سمجھ آئی کہ نہیں مینوں آپ بھی توبہ کرن دی لوڑ ہے تے انہاں نوں بھی خداوند دے کلام دے اوتے لانے دی لوڑ ہے, تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا. خداوند آپ کے دل کو دیکھتا ہے, وہ آج بھی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے, اور اس نے کیا ہے. معجزات آج بھی ہوتے ہیں, آج بھی بڑے بڑے شرابی زناکار, بڑی بڑی خراب اولاد کیا ہوتی ہے,
पूरे के पूरे खानदान खुदावंद के हुजूर में आ जाते हैं। यही कमाल है हमारे खुदा का। आमीन। God bless you all.